بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ نامور صحافی عارف نظامی انتقال کر گئے۔ روسی ٹینک افغان سرحد کے قریب کیا کر رہے ہیں؟ وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر سعودی عرب سے 62 پاکستانی قیدی واپس پہنچ گئے۔ ملک بھر میں عید الاضحیٰ جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ مریم نواز کشمیر میں وزیراعظم کے خلاف غیر پارلیمانی زبان استعمال کر رہی ہیں۔ شیخ رشید احمد۔ افغان طالبان سیاسی سمجھوتے کے لیے تیار ہیں۔ روس۔ 1000 انچ چوڑا دنیا کا سب سے بڑا ٹیلی ویژن۔ ایک درخت بھی شہر کی گرمی کم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ خبردار، کم عمری میں اینٹی بایوٹکس دماغی نشوونما متاثر کر سکتی ہیں۔ جنہوں نے بڑے مزے کیے تھے دنیا میں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پاکستان کے نامور صحافی اور سابق نگراں وفاقی وزیر عارف نظامی انتقال کر کے انگریزی اخبار پاکستان ٹوڈے کے بانی اور ایڈیٹر عارف نظامی لاہور کے نجی ہاسپٹل میں انتقال کر گئے۔ وہ کچھ عرصے سے دل کے عارضے میں مبتلا تھے۔ 2 ہفتے قبل طبیعت بگڑنے پر انہیں ہاسپٹل لے جایا گیا، جہاں وہ کل وفات پا گئے۔ عارف نظامی کا شمار ملک کے نامور صحافیوں میں ہوتا تھا۔ وہ 2013 میں نگراں وفاقی وزیر اطلاعات کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان سمیت ملک کی اعلیٰ ترین سیاسی قیادت نے عارف نظامی کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ روسی ٹینک افغان سرحد کے قریب کیا کر رہے ہیں؟ تاجکستان کا فوجی اڈہ ملک کی سرحدوں سے باہر روس کا سب سے بڑا اڈہ ہے۔ روس کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ تاجکستان میں ماسکو کے اڈے پر تعینات ٹینک اگلے ماہ ہونے والی فوجی مشقوں کے لیے افغانستان کی سرحد کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ روس 5 سے 10 اگست تک تاجکستان اور ازبکستان کے ساتھ افغانستان کی سرحد کے قریب واقع حربے میدان میں فوجی مشقیں کرے گا، جہاں طالبان نے افغان اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ طالبان نے غیر ملکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد پورے ملک میں کارروائیوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں طالبان کی پیش قدمی سے فرار ہو کر افغان آرمی کے اہلکار اور مہاجرین تاجکستان میں داخل ہوئے ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں اپنے مشن میں ناکام ہوا۔ روس نے لڑائی زدہ ملک میں تیزی سے بگڑتے ہوئے حالات کے لیے غیر ملکی اہلکاروں کے انخلاء کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر سعودی عرب سے 62 پاکستانی قیدی عید سے پہلے خصوصی پرواز کے ذریعے وطن واپس پہنچ گئے۔ وہ عید کی خوشیاں اپنے اہل خانہ کے ساتھ منائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ میری ہدایت پر فنڈز کا انتظام کیا گیا اور خصوصی پرواز کے ذریعے سعودی عرب سے 62 پاکستانی قیدیوں کو وطن واپس لایا گیا تاکہ وہ عید پر اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچ سکے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیرون ممالک کی جیلوں میں قید پاکستانیوں کی مدد اور ان کی وطن واپسی میں مدد کرنا میری حکومت کا اپنے عوام سے کیا گیا وعدہ تھا۔ ملک بھر میں آج عید الاضحیٰ مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ ملک بھر کے تمام چھوٹے بڑے شہروں، قصبات اور دیہات میں نماز عید کے اجتماعات ہوئے، جس میں علماء کرام اور مفتیان کرام نے اپنے خطبات میں دین اسلام میں قربانی کے فلسفے کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد اسلام کی حقیقی سربلندی، امت مسلمہ کی سلامتی اور مقبوضہ وادی کے حوالے سے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ نماز عید کی ادائیگی کے بعد شہری سنت ابراہیمی علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے مختلف جانوروں کی قربانی کر رہے ہیں۔ قربانی کا یہ سلسلہ عید کے تیسرے روز تک جاری رہے گا۔
دوستو، اس عید الاضحیٰ کے موقع پر میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک، اور جس نے مجھے عید مبارک کہا ہے میری طرف سے ان کو خیر مبارک۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا کہنا ہے کہ مریم نواز کشمیر میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف غیر پارلیمانی زبان استعمال کر رہی ہیں۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ ملک کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسرائیل اور بھارت ہمارے خلاف ہائبرڈ وار چلا رہے ہیں۔ اس لڑائی میں اصل ہتھیار میڈیا ہے۔ افغان سفیر کی بیٹی ہماری بھی بیٹی ہے۔ چند گھنٹوں میں کوئی لڑکی 4 ٹیکسیاں بدلتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں امن و امان کا مسئلہ نہیں۔ لڑکی نے جتنی ٹیکسیاں بدلیں ان کے ڈرائیورز ہمارے پاس ہیں۔ یہ اغوا نہیں، گمشدگی کا معاملہ ہے، کیونکہ جو اغوا کرتا ہے وہ مطالبات بھی کرتا ہے۔ ہمیں اغوا کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے۔ افغان سفیر کی فیملی پاکستان آ کر کیس لڑے اور ملزمان شناخت کرے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ مریم نواز کشمیر میں غیر پارلیمانی زبان استعمال کر رہی ہیں۔ وہ جو زبان استعمال کر رہی ہیں وہ عمران خان کے خلاف ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کی قیادت افغانستان کے موجودہ صورتحال کے سیاسی حل کی ضرورت کو سمجھتے ہیں اور سیاسی سمجھوتے کے لیے تیار ہیں۔ روسی صدر کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 20 سالوں سے جاری لڑائی سے طالبان لیڈرشپ تا چکی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ موجودہ ڈیڈ لاک کا سیاسی حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ میں نے یہ ان کے نہ صرف قول میں بلکہ ان کے ارادوں میں بھی دیکھا ہے، جس کا اظہار مختلف شکلوں میں ہوتا ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ ان کے نقطۂ نظر میں سیاسی سمجھوتے کو معقول طریقے سے ان کے سامنے پیش کیا جائے۔ دوسری جانب طالبان پرانے والے نہیں بلکہ ان میں نوجوانوں کی پوری نسل شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جن کے عزائم بڑے ہیں اور وہ بڑی حد تک ایک پرامن اور آزاد افغانستان چاہتے ہیں جس پر کسی کا قبضہ نہ ہو، وہ بیرونی حملہ آوروں سے اپنے مادر وطن کی آزادی اور اسلام کے اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ روسی صدر کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ ہفتے افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان نامکمل مذاکرات کا ایک اور دور ہوا تھا۔ روس افغانستان کی صورتحال کو بہت باریک بینی سے مانیٹر کر رہا ہے۔ سوویت آرمی نے 1979 میں افغانستان پر قبضہ کیا تھا اور 10 سالہ لڑائی کے دوران روس کے 14,000 فوجی مارے گئے تھے۔ جنوبی کوریا کی عالمی شہرت یافتہ کمپنی سامسنگ نے دنیا کا سب سے بڑا مائکرو LED ٹی وی پیش کر دیا ہے جو 1000 انچ یعنی 83 فٹ سے بھی زیادہ چوڑا ہے۔ یہ LED ٹیلی ویژن جدید ترین دا وال ٹیکنالوجی کا شاہکار ہے جسے سامسنگ نے پہلی بار 2018 میں پیش کیا تھا، جس کی چوڑائی 146 سینٹی میٹر تھی۔ دا وال ٹیکنالوجی میں کئی مائکرو LEDs کو انتہائی مہارت سے اس طرح آپس میں جوڑا جاتا ہے۔ سامسنگ کا کہنا ہے کہ یہی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے اس سے بھی کہیں بڑی ٹی وی سکرینز بنائی جا سکتی ہیں۔ 1000 انچ چوڑائی والے اس مائکرو LED ٹی وی میں مصنوعی ذہانت سے لیس نئی چپ لگی ہوئی ہے جس کی بدولت یہ 8K کے ریزولوشن کا منظر دکھاتی ہے، جبکہ اس میں 16K ریزولوشن کوالٹی ویڈیو تک کی سپورٹ بھی موجود ہے۔ اتنی زیادہ چوڑائی کے باوجود یہ ٹی وی سکرین بہت پتلی ہے۔ سامسنگ کی جانب سے نئی دا وال سکرین کی قیمت سے متعلق کچھ نہیں بتایا گیا، البتہ اتنا ضرور کہا گیا ہے کہ اسے دنیا بھر میں کسی بھی خریدار کی فرمائش اور ضرورت کے مطابق تیار کر کے فراہم کیا جائے گا۔ اس بیان سے دوستو ظاہر ہے کہ یہ سکرین صرف انہی صارفین کے لیے ہے جن کے پاس وسیع و عریض جگہ کے علاوہ بہت پیسہ بھی ہو۔ ممکنہ طور پر یہ بڑے اور کارپوریٹ اداروں کے لیے ہو سکتی ہے۔ کسی شہر میں موجود ایک درخت بھی اپنے اطراف کا درجہ حرارت کم کر سکتا ہے۔ گرمیوں میں ہم دھوپ سے بچنے کے لیے درختوں کا انتخاب کرتے ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ درختوں کی چھاؤں اور ان سے خارج ہونے والے بخارات کی ٹھنڈی ہوا ہمیں گرمی سے بچاتی ہے۔ اس ضمن میں واشنگٹن ڈی سی میں ایک دلچسپ سروے کیا گیا ہے۔ ماہرین نے اپنی کاروں پر حرارتی سینسر لگائے اور انہیں درختوں کے نیچے پارک کیا۔ اس طرح ایک گرم دن اور رات کو 70,000 سے زائد درختوں کا ڈیٹا لیا گیا، پھر اس کا موازنہ ان علاقوں سے کیا گیا جہاں درخت موجود نہ تھے۔ شجر کاری کی اپنی اہمیت ہے، لیکن ہمیں ایک تنہا درخت کی بھی اہمیت نہیں بھولنی چاہیے، کیونکہ وہ گنجان علاقوں میں گرمی کم کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے شہر کی چھوٹی جگہوں پر بھی شجر کاری کو جاری رکھنا ہوگا۔ انہیں ہم چھوٹے چھوٹے ایئر کنڈیشنر قرار دے سکتے ہیں۔ درخت سایہ دے کر دھوپ کی تیزی کو نیچے آنے سے روکتے ہیں، اور دوسری جانب یہ درخت اطراف کو بھی سرد رکھتے ہیں، یہاں تک کہ ایک درخت رات کو چند میٹر علاقے کو سرد رکھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تجربہ گاہ میں ہونے والی ایک اسٹڈی سے معلوم ہوا ہے کہ بچوں کو ابتدائی عمر میں دی جانے والی اینٹی بایوٹک سے جسم بالخصوص معدے کے اندر بیکٹیریا اور جرثومے کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ یہ خردنامیے اور بیکٹیریا اربوں خربوں کی تعداد میں موجود ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اینٹی بایوٹک سے جینیاتی کیفیات پر بھی فرق پڑتا ہے۔ اس سے وہ خلیات متاثر ہوتے ہیں جو ابتدائی عمر میں دماغی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پینسلین سے وابستہ ادویہ بچوں کو 2 سال کی عمر سے پہلے عام طور پر کھلائی جاتی ہیں۔ اگرچہ یہ ابتدائی کام ہے، خردنامیوں کی تبدیلی اور دماغی نشو و نما کے درمیان گہرا تعلق ظاہر ہوا ہے۔ دماغ کے وہ گوشے جہاں حافظہ تشکیل پاتا ہے اور خوف اور دماغی تناؤ سے وابستہ ہوتا ہے، اس بات کے گہرے ثبوت ملے ہیں کہ دماغ میں خردنامیوں اور بیکٹیریا وغیرہ اور دماغی سگنل کے درمیان گہرا تعلق پایا گیا ہے۔ اس طرح دماغ اور آنتوں کے درمیان گہرا تعلق پایا گیا ہے۔ ماہرین یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اینٹی بایوٹک سے معدے اور آنتوں کے صحت مند خلیات جس طرح بدلتے ہیں، ان کا اثر دماغ پر پڑتا ہے، اور نومولود اپنے بچپن میں اعصابی تنزلی اور دماغی نفسیات کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ اس ضمن میں نالج کی ضرورت کے ساتھ ساتھ لازمی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے بہت چھوٹے بچوں کو اینٹی بایوٹکس دینے سے گریز کیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ وہ بھلائی کوئی بھلائی نہیں جس کو دوزخ مل جائے۔ جب دیکھیں گے کہ عذاب نے گھیرا ڈال دیا ہے تو پھر کہیں گے کہ اپنے فرشتوں سے کہ یا مالک اپنے رب سے کہہ دو کہ ہمیں موت دے دے۔ فرشتے کہیں گے کہ موت نہیں آ سکتی، اب تو یہیں رہنا پڑے گا۔ پھر وہ کہیں گے کہ اچھا اے فرشتوں، اپنے رب سے کہو کہ تھوڑا عذاب ہی کم کر دے۔ تو جواب آئے گا کہ تمہیں کسی بتانے والے نے بتایا نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے؟ وہ کہے گا کہ بتایا تو تھا۔ فرشتے کہیں گے پھر تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ ہم نے کہا کہ سب جھوٹ ہے، کچھ نہیں ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ فرشتے کہیں گے تو اب پھر چکھو، عذاب ہے کہ بڑھتا ہی جائے گا۔ جہنم جہنمی کا انتظار کرے گی، سرکشوں کے لیے وہ ٹھکانہ ہے جس میں اس نے ہمیشہ رہنا ہے، نہ پانی نہ ٹھنڈک، کھولتا ہوا پانی، کانٹے دار جھاڑیاں۔ اللہ کہے گا کہ یہ حساب کا یقین نہیں رکھتے تھے، انہوں نے میری نشانیوں کو جھٹلایا۔ ان کا عذاب بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کیے بغیر مر گئے۔ جہنم ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کیے بغیر مر گئے، کبیرہ گناہ کرتے ہوئے توبہ کیے بغیر مر گئے۔ جہنم ان کے لیے ہے، یہودیوں کے لیے، مجوسیوں کے لیے، ستاروں کے پجاریوں کے لیے ہے، مشرکین کے لیے ہے، منافقین کے لیے ہے، اور ہر نیچے والا درجہ اوپر والے درجے سے زیادہ شدید ہے، زیادہ سخت ہے، زیادہ خوفناک ہے، زیادہ ہیبتناک ہے۔ جہنم میں کسی آدمی کو نکال کر 1,00,000 انسانوں کے درمیان بٹھایا جائے اور وہ سانس لے تو اس کی سانس کی حرارت سے 1,00,000 آدمی جل کر ختم ہو جائیں۔
تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔